بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ شروع زمانہ اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اور سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کافروں سے اذیت نہ پہنچے۔ جب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھلم کھلا اور اعلان کی جائے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرمایا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اصرار کیا تو آپ نے قبول فرما لیا اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع فرمایا، اور یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روز اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ معظمہ میں مسلم تھی، اس کے باوجود آپ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ اور کان ناک سب لہو لہان ہو گئے اور خون سے بھر گئے، اور ہر طرف سے آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے، اور کسی کو بھی یہ امید نہ تھی کہ مشرکین کی اس مار کے بعد آپ زندہ بچ سکیں گے۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ مسجد کعبہ میں آئے اور اعلان کیا کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثہ میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کہ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک آپ بے ہوش رہے، اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور دن بھر بے ہوش رہنے کے بعد بات کی تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا، اور سب سے پہلے ان کا نام کیوں نہ لیں کہ ان کے خون کی ایک ایک قطرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن تھی۔ کچھ لوگ بد دلی کے سبب اور بعض لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے کہ جب بولنے لگے ہیں تو اب آپ کی جان بچ جائے گی۔ جاتے ہوئے لوگ آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں وہ بھی مسلمان ہوئیں، ان سے کہہ گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے کے لیے کسی چیز کا انتظام کر دیں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے کے لیے بہت کہا، مگر عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے اور ان پر کیا گزری۔ آپ کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر دریافت کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ وہ اپنے صاحبزادوں کی اس بے تابانہ درخواست کو پوری کرنے کے لیے دوڑی ہوئی حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔
वो भी इस वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। उन्होंने टाल दिया, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया और कहा कि अगर तुम कहो तो मैं चलकर तुम्हारे बेटे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखूं कि उनका क्या हाल है। उन्होंने कहा कि हाँ चलो। हज़रत उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर गईं और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत देखकर बर्दाश्त ना कर सकीं, बेतहाशा रोने लगीं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। हज़रत उम्मे जमील रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी वालदा की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो सुन रही हैं। आपने फरमाया कि उनसे ना डरो। तो उम्मे जमील ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरो आफियत से हैं। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया कि इस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत इरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ़ रखते हैं। फरमाया कसम है खुदाए ज़ुल जलाल की कि मैं उस वक़्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर लूँगा। आपकी वालदा मोहतरमा तो बहुत ज़्यादा बेकरार थी कि आप कुछ खा पी लें, मगर आपने कसम खा ली कि जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर लूँगा कुछ नहीं खाऊंगा। तो आपकी वालदा ने लोगों की आमदोरफ्त के बंद हो जाने का इंतज़ार किया ताकि ऐसा न हो कोई आपको देखकर फिर अजियत पहुंचा दे। जब रात का बहुत सा हिस्सा गुजर गया और लोगों की आमदोरफ्त बंद हो गई तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी वालदा मोहतरमा लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत इरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पहुंची। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजूर से लिपट गए और हजूर भी अपने आशिक सादिक से लिपट कर रोए और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हालत देखकर सब रोने लगे। इस वाक़या से साफ ज़ाहिर है कि आकाए आलमियान नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गायत दर्जा मोहब्बत थी। और क्यों ना हो, मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर हामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AH TV को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। अब तक के लिए इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।